ایک ایسی حدیث جو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کبھی لائف میں مایوس نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی حدیث شیئر کرنے والی ہوں جو دل کو سکون دے گی، امید دے گی اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں اور اللہ اس سے ناراض ہوگا، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے۔ کبھی بھی اپنے رب سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن اور ٹینشن سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور گناہ کرنا اس کی فطرت ہے، لیکن سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی کے بعد واپس آنا ضروری ہے۔ کبھی بھی اپنی غلطیوں پر رہنا نہیں چاہیے۔ توبہ دل سے ہونی چاہیے، نہ کہ صرف زبان سے۔ اللہ دل کی نیت دیکھتا ہے، اگر نیت صاف ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہر روز اپنی زندگی کا حساب لینا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں اللہ معاف کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے معافی مانگے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل پگھل جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر مشکل میں اللہ مدد کرتا ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر روز تھوڑا وقت اللہ کے لیے نکالنا چاہیے۔ نماز سب سے امپورٹنٹ ہے۔ نماز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اتنا سکون ملے گا، دنیا کی ٹینشن کم ہوگی، دل میں سکون آئے گا، اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوگا اور زندگی بہتر ہو جائے گی۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کبھی بھی دعا کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، چاہے دیر لگے لیکن اللہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، دل سے مانگنا چاہیے۔ اللہ بہترین وقت پر دیتا ہے اور کبھی کبھی اس سے بھی بہتر دیتا ہے۔ صبر مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبر کا اجر بے حساب ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ انسان کو کبھی بھی جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہر چیز کو بہترین وقت پر دیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے ہر حالت میں صبر کو اپناؤ۔ شکر ادا کرنا ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی ڈھونڈنی چاہیے۔ شکر کرنے سے دل میں سکون آتا ہے، انسان نیگیٹو سوچ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ جتنا شکر کرو گے اتنی برکت ہوگی۔ کبھی بھی شکایت زیادہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیطان دھیرے دھیرے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گناہ دل کو سخت بنا دیتے ہیں اور انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے،
اس لیے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی کوشش کرو اور ہر برائی سے بچنے کی دعا کرو۔ نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر کام نیت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو چھوٹا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ دل کی بات جانتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، تبھی اصلی کامیابی ملے گی۔ نیت صاف ہوگی تو دل بھی ہلکا رہے گا اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اسلام کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے۔ ہمیں بھی ان کی سنت پر چلنا چاہیے۔ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر کوئی برا کرے تو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو بلند بناتا ہے۔ لوگ بھی ایسے انسان کو پسند کرتے ہیں۔ ہر کسی کے ساتھ عزت سے بات کرو، یہی اصلی انسانیت ہے۔ دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ نفرت اور جلن انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر دل صاف ہوگا تو زندگی آسان ہوگی، سکون ملے گا اور ٹینشن کم ہوگی۔ دوسروں کے لیے دعا کرو، یہ عادت زندگی بدل دے گی۔ دل کی صفائی سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ قرآن ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر مومن کو روز قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے۔ قرآن دل کو روشن کرتا ہے اور زندگی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن روز پڑھنا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرنا سب سے ضروری ہے۔ قرآن سے دور رہنا نقصان ہے اور اس کے قریب رہنا کامیابی۔ نماز اسلام کا سب سے اہم پلر ہے۔ یہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر روز 5 وقت نماز ضرور پڑھو۔ اس سے زندگی میں ڈسپلن آتا ہے، گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ نمازیوں سے خوش ہوتا ہے۔ کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ نماز سے زندگی بدل جاتی ہے۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو غلط فیصلے لیتا ہے۔ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ روکنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ، وضو کر لو یا جگہ بدل لو۔ یہ سب ایفیکٹو طریقے ہیں۔ غصہ کنٹرول کرنا ایک اسٹرانگ انسان کی نشانی ہے۔ اس سے رشتے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ سچ بولنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سچ سے بھروسہ بنتا ہے اور زندگی ملتی ہے۔ جھوٹ سے انسان گر جاتا ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اس لیے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو۔ حلال کمائی بہت ضروری ہے۔ جو روزی حلال ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ حرام کمائی سے زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ اللہ حلال رزق دینے والا ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ایمانداری سے کمانا چاہیے۔ حلال کمائی سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، زندگی آسان ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ حلال کو چنو۔ پیرنٹس کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ ان کی عزت کرنا فرض ہے۔ ان کی دعا سے زندگی بدل جاتی ہے۔ کبھی ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی بات دھیان سے سنو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جو پیرنٹس کو خوش رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اس میں بہت برکت ہے۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا۔ انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، لیکن رزلٹ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر کچھ نہ ملے تو اداس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بہترین پلان کرتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ پر یقین رکھو، وہ کبھی نقصان نہیں کرتا، بس اس پر بھروسہ رکھو۔ ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرو۔
دعا ہی انسان کا سہارا ہے۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی دعا کرو۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ دعا کے ساتھ یقین ضرور رکھو، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ہوتی ہے، بس اللہ کو پکارتے رہو۔ کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے، لیکن مومن کبھی ہار نہیں مانتا، ہر حالت میں اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ آخر میں کامیابی اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، اس میں ہمت سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ حدیث پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔